گنگریالے نہیں تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ یہ درمیان کی حالت میں تھے، تھوڑے سے گنگریالے تھوڑے سے سیدھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر عربوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں، اجمیوں کے بال سیدھے ہوتے ہیں۔ عربوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں، اجمیوں کے بال سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے اندر دونوں ہی خاصیتیں جمع کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف عربوں کے ہیں، کوئی یہ نہ کہے میرے اجمیوں کے ہیں، دونوں میں ہی اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام کے بال مبارک اکثر کندھوں تک لمبے ہوتے، آپ نے کانوں کے نصف تک بھی رکھے، کندھوں تک بھی رکھے، اور چھوٹے بھی کروائے اور اپنے سر کو منڈوایا بھی ہے۔ یعنی یہ ساری حضور کی سنتیں۔ بعض جو ہیں وہ صرف لمبے رکھ کے کہتے ساری زندگی لمبے بال رکھو اور لمبے بالوں کو لے کے پھرتے رہو، یہ حضور کی سنت ہے۔ یقیناً ہے، لیکن آقا نے ساری زندگی نہیں رکھے ہیں، پھر کٹوائے ہیں، پھر اور کٹوائے ہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ہر شخص حضور کی سنت پہ عمل کر سکے۔ یہ جو آپ اس وقت نارمل بال آپ نے رکھے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت۔ کوئی آقا علیہ السلام کی سنت ایسی نہیں ہے جس میں افراط ہو۔ افراد کہتے ہیں زیادتی کو، زیادتی نہیں ہے کسی بھی سنت میں۔ داڑھی شریف بھی اتنی مناسب کہ اس کو پکڑتے تو مٹھ میں آ جاتی، اس میں بھی افراط نہیں ہے، بعض کی تو نیتا کو تھی، تو وہ افراط ہے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں افراط ہو، اور نہ تفرید تھا کہ بالکل ہی نہ ہو، وہ بھی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے کہ آپ نے بالوں کو اس طرح رکھا ہے، تو یہ حضور کی میں نے جو عرض کر دی، عرض کر دی، اس پہ ذہن رکھیے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، مل کے کہیے سبحان اللہ، اور درمیان میں مانگ نکالا کرتی تھی، آدھے بال ایک طرف اور آدھے بال ایک طرف کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور اکثر حضور علیہ السلام اپنے منہ مبارک جب منڈواتے تھے تو آپ باقاعدہ ان بالوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، کوئی بھی بال ضائع نہیں جاتا تھا، کسی نہ کسی صحابی کو وہ مل جاتا۔ صحابہ کرام ان بال مبارک کو دنیا جہان کے سرمایہ سے زیادہ بہترین سرمایہ سمجھتے تھے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتے تھے، جن میں حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے۔ خالد بن ولید حضور علیہ السلام نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، اور کبھی کسی جنگ میں نہیں شکست کھائی۔ مسلمانوں کے خلاف ایک بار، صرف ایک بار مسلمانوں کے خلاف آئے جب جنگ احد ہوئی تھی، اور وہ جو دستہ آ کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا تھا، جب مسلمان اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے جو حضور نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، چاہے ہماری لاشوں پہ گھوڑے بھی چڑھ جائیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں آنا، لیکن وہ نیچے اتر آئے کہ اب تو ہم جیت چکے۔ تو جو پیچھے سے دستہ حملہ آور ہوا تھا وہ خالد بن ولید کی قیادت میں تھا۔ یہ بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک اور ذہین جنگجو تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ان کو بھی حضور علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایسے ہی جب آپ منڈوا رہے تھے بال تو آپ کو ملا تھا، تو ساری زندگی پھر ہر جنگ میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ ہمیشہ توجہ رکھتے کہ مولا مجھے میدان جنگ میں شہادت دے دے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ جب آخری آپ کی جنگ مبارک تھی تو وہی آرزو لے کے چلے گئے، تو وہاں بہت شدید زخم آ گئے، شہادت وہاں بھی نہیں ہوئی لیکن شدید زخم آئے۔ شہادت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ حضور نے آپ کو سیف اللہ کہہ دیا ہوا تھا، تو لقب اتنا بڑا مل گیا، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اس لیے وہاں کوئی شہید نہیں آپ کو کر سکا۔ لیکن جب واپس آئے تو حیران ہوئے کہ آج تک اتنے زخم نہیں آئے، تو غور کیا تو وہ جو ٹوپی پہنا کرتے تھے اس کے اندر بال مبارک سیا ہوا تھا، تو وہ ٹوپی گھر بھول گئے، اور اس جنگ میں پھر آپ کی وہ زخموں کی وجہ سے شہادت ہوئی، ورنہ اس سے پہلے جس جنگ میں وہ ٹوپی پہن کے جاتے ہمیشہ اللہ فتح عطا کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک جو ہیں ان کا منظر جو ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں جب حضور اپنے بال مبارک منڈوا رہے تھے تو اس نے جو منظر دیکھا تھا، عمر نے
اور جا کے اس نے پھر قریش کو کہا تھا کہ میں نے اتنی عزت دیکھی ہے مسلمانوں کے نبی کی کہ اتنی عزت تو ایران اور روم کے بادشاہ کو بھی میسر نہیں، کہ لوگ جس کا بال بھی زمین پہ نہ گرنے دیں وہ اس کا خون کیسے گرنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام آج بھی دنیا میں جہاں جہاں آپ کے بال مبارک موجود ہیں اس گھر کی عزتیں اللہ نے بڑھائی ہوئی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسی سعادتیں بخشی۔ کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ریش مبارک، آقا علیہ السلام کی داڑھی شریف، حضور علیہ السلام کی ریش مبارک سیاہ تھی اور گولائی کی طرف